اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان سے نون لیگ کے رہنماؤں کی ملاقات۔ یہ ملاقات خفیہ کیوں ہے، اس کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کی مکمل انفارمیشن بتائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو عدالتی نظام انصاف کا ختم ہو چکا ہے۔ انصاف کی امید پاکستان میں ویسے بھی ہے جیسے نون لیگ والے کہیں کہ ہم الیکشن نہیں جیتے۔ چیف جسٹس سے پہلے پیپل پارٹی کے رہنما فاروق اچنائکی اور وزیر قانون نون لیگ کے رہنما عطا وزیر قانون کی اور نون لیگ کے رہنما اٹارنی جنرل کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج 3 تبادلے کیے گئے۔ اس ملاقات کا یہ خلاصہ ہوا کہ جو سینئر ترین جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو ہٹا کر جو ٹاؤٹ جج، جو امپورٹنٹ جج جو دوسری عدالتوں سے لائے گئے، جو جج صاحب کہتے ہیں کہ انصاف، جس میں ججوں صاحبوں نے 2 لاکھ سے زیادہ ہائی کورٹ میں جو کیس زیر سماعت ہیں اور دوسری عدالتوں میں ہیں، ان کی فکر نہیں ہے جج صاحب کو، لیکن فکر ہے کہ عمران خان کو یہ جج چیف جسٹس اگر بن گیا یہ عمران خان کے کیس سنیں گا اور ہمارے جو جیلی سازی ہیں تو عمران خان باہر آئے گا اور یحییٰ افریدی کا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ چیف جسٹس سے ملاقات نہیں ہونی چاہیے، ہر شخص کو چیف جسٹس سے ملاقات کرنی چاہیے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ چیف جسٹس سے خفیہ ملاقات ہے۔ اعلامیہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر نہیں آیا۔ آج کی جو ملاقات ہوئی اس کا اعلامیہ آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ بھی خفیہ ملاقات ہوگی۔ اس سے پیچھے کیا کھیل کھیلا گیا وہ بھی ہوگا۔ جب 6 ججوں نے خط لکھا تھا تو قاضی فیض عیسیٰ نے بھی ملاقات شہباز شریف سے کی تھی اور نواز شریف کو پیغام بھیجا تھا، میرے ہوتے آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، جب تک میں زندہ ہوں کسی صورت انصاف کرنے نہیں دوں گا، نہ قوم کا مینڈیٹ پر جو ڈاکہ ڈالا گیا اس کی کسی انکوائری کرنے دوں گا۔ آپ بس مجھے ایکسٹینشن دیں۔ جب قاضی فیض عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہ ملی تو قاضی فیض عیسیٰ نے کیا کیا، عدالتی نظام کو کہا کہ قربان کر کے جاؤں، میں نہیں صحیح تو کوئی نہیں صحیح۔ اگر میں چیف جسٹس نہ رہتا تو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ بنائے گئے تھے ایک الگ اسپیشل کورٹ جو سپریم کورٹ سے بھی اوپر ہوگی، وہی بنائی گئی، لیکن وہ بنایا گیا، وہ معاملہ بھی آپ لوگ سب بہتر جانتے ہیں۔ دیکھیے، اگر ملاقات کرنی چاہیے تو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جو 180 سیٹ سے بھی زیادہ جیتی ہوئی ہے، پاکستان کا 2/3 میجورٹی کے ساتھ جیتی ہوئی پارٹی کو چیف جسٹس نہیں ملاقات کرتا اور 17 سیٹیں بھی نہیں جیتے سے ملاقات کرتا ہے اور پیپل پارٹی سے ملاقات کرتا ہے اور نون لیگ کے رہنما اٹارنی جنرل سے ملاقات کرتا ہے، تو اس کا بہت ہی خفیہ معاہدہ سامنے آئے گا۔ دیکھیے، میں ہر ایک کہتا ہوں کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس کو انصاف ہونا چاہیے، یا اس پر یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے نہیں۔ ملاقات پر میں ضرور ٹاپک کرنا چاہیے تھا اور کر رہا ہوں، کیونکہ ہمیں تھوڑے تھوڑے سے جو اہم پوائنٹ ہیں ان پر رد عمل دینا چاہیے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو کیا مشکلات پڑی تھی کہ وہ خفیہ ملاقات کرنے پر مجبور ہو گیا، اور پہلی خفیہ ملاقات کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ پر ڈاکہ مارا گیا وہ قوم کے سامنے۔ یحییٰ افریدی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو کچھ نہیں معلوم، تو آپ ایک بے فضول کی دنیا میں رہتے ہیں۔ پاکستان قوم کے بچے کو پتہ ہے کہ آپ کون سے کرتوت کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اگر چیف جسٹس محسن اختر کیانی، جیسے میاں گول اورنگزیب اور جیسے طارق محمود جہانگیری کو ان میں سے چیف جسٹس نہیں بنایا گیا تو پھر پاکستانی قوم کا بہت سخت رد عمل آئے گا اور پاکستانی قوم سڑکوں پر ہوگی۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پاکستان بار کونسل نون لیگ کی گٹھ جوڑ ہے،
انہیں کوئی انصاف کے نہیں، جج بھرتی کیے جا رہے ہیں، اردلی جج لگائے جا رہے ہیں، پہلے اردلی وزیر اعظم، اب اردلی جج لگائے جا رہے ہیں۔ اردلی ججوں کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، کیونکہ یہ قانون و انصاف نہیں، یہ نون لیگ کے مفاد اور نون لیگ کے لیے ہی کام کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کا مقصد صرف نون لیگ کی محبت ہے اور نون لیگ کے ساتھ وفا ہے، اور نون لیگ کے علاوہ کچھ کیا نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور الفاظوں میں کہتے ہیں کہ پاکستان میں آزاد عدلیہ ہونی چاہیے، اور آزاد عدلیہ ہی پاکستان کی سب سے بڑی ہے۔ عدالتی نظام جو چل رہا ہے پاکستان میں موجودہ، وہ ایک خواب ہے، اور اس عدالتی نظام سے پاکستانی قوم ویسے بھی تنگ ہے، کیونکہ اس نے پاکستانی قوم کو انصاف دینا، پہلے اسٹیبلشمنٹ جج ایک چیف جسٹس سے کنٹرول کرتی، اب تو پوری سپریم کنٹرول ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ کے جو حالات چل رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔